ان کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم کے متعلق جب یہودیوں نے کہا ہم ہیں وارث، عیسائیوں نے کہا ہم ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہودی بھی نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں ہے، اللہ کے محبوب آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم سچے پیروکار ہیں۔ کیا مطلب کہ وہی نظریہ، وہی کردار، وہی عمل آپ نے۔ الحمدللہ مجھے فخر سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ جس سٹیج پہ میں بیٹھا ہوں، جس کرسی پہ بیٹھا ہوں، جس جگہ بیٹھا ہوں، جس ممبر پہ بیٹھا ہوں، اس ممبر پہ الحمدللہ آپ کے پاس علماء کرام آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ میرے بھائیوں کی محنت ہے کہ ان کی کاوشوں سے آپ یہ مسائل بھی سنتے رہے ہوں گے، قربانی کے مسائل بھی، فضائل بھی، اور یہ بھی یقیناً سنا ہوگا کہ ایک جانور ہے جس میں 7 حصے ہیں، اگر ایک حصہ اس جانور میں ایسے انسان کا ہے جس کا عقیدہ اور نظریہ حضرت ابراہیم کے عقیدے اور نظریے کے خلاف ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس آدمی کی قربانی نہیں ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ اس کی نہیں ہوگی، بلکہ باقی جو اس کے ساتھ شریک ہوں گے ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ عقیدہ ایک ہونا چاہیے، نظریہ ایک ہونا چاہیے، اور نظریہ وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم کا تھا۔ اللہ فرماتے میں نے اپنے ابراہیم کو بڑے رگڑے لگائے، بڑا آزمایا۔ اور یہ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ آپ بھی آزماتے ہیں اپنے دوستوں کو، آپ کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں یہ ہمارے ساتھ وفادار ہے یا کہیں بے وفائی تو نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ پاک اس لیے نہیں آزماتے، اس کو پتہ ہے، وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ میرا وفادار ہے یا بے وفا ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ میرے خلیل سے بڑھ کر وفادار اور کون ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس لیے نہیں آزمایا، اللہ نے آپ کو اور مجھے بتایا اور دکھایا کہ دیکھو خلیل نے کتنی قربانیاں دیں، میں نے ایسے نہیں اس کو اپنا خلیل بنایا، ایسے نہیں اس کو میں نے یہ مقام عطا فرمایا، ایسے نہیں اس کی دعائیں قبول کی۔ خلیل نے مجھ سے وفا کی تو پھر میں نے بھی جزا دی۔ آپ بھی وفادار بنو، پھر دیکھو کہ جزا کیسے ملتی ہے، پھر دیکھو دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ حضرت خلیل نے دعائیں مانگی ہیں، بہت ساری دعائیں مانگی، لیکن ایک دعا یہ بھی مانگی کہ جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا نا، آج جہاں بیت اللہ ہے، تو آپ نے سنا علماء کرام سے کہ مڑے اور مڑتے ہوئے اللہ کے حضور میں دامن پھیلا دیا، وہاں سے دعائیں ہوتی ہیں۔ آج آپ اور میں بھی سفر کو جاتے ہیں تو پھر اپنے ہمسایوں کے رشتہ داروں کو کہتے ہیں یار بچوں کا خیال رکھنا، لیکن حضرت خلیل وہاں کسے کہتے؟ کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت خلیل نے دعا مانگی، اللہ کے حضور میں دامن پھیلایا، یا اللہ یہاں کوئی نہیں، صرف تو ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ربنا یا رب العالمین انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع یا الہ العالمین، میں تیرے حکم پر، تیری خوشنودی اور تیری رضا کے لیے بیوی کو بھی بچے کو بھی اس وادی میں جو غیر ذی زرع ہے، کھیتی کا نشان نہیں، دانا نہیں، پانی نہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی ہمسایہ نہیں، لیکن تو ہے نا۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ جو محترم اور مکرم گھر ہے یا اللہ، یہ کبھی تو آباد ہوگا نا۔ میں اپنی بیوی کو بچے کو اس نیت سے بھی لایا ہوں کہ اس تیرے گھر کی آبادی ہو جائے گی، یہاں نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے، رکوع کریں گے، تسبیح ہوگی، تیری تحمید ہوگی، تیرا ذکر ہوگا۔ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبات عطا فرمائے۔ دیکھیے حال ہی میں مساجد مدارس کو لوگ ڈھونڈا کرتے تھے، جس اللہ کے پیارے سے عقیدت ہے لوگ اپنا گھر بیچ کر اس کے مدرسے اور مسجد کے قرب میں جا آباد ہوتے تھے، اس لیے کہ ہم یہاں سے فیض یاب ہوں گے،
ہم دین سیکھیں گے، دین سمجھیں گے، اللہ کے گھر میں عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی، دعا ہوگی۔ اور آج ہم تو ٹاؤن ڈھونڈتے ہیں جی جس میں کشادہ سڑکیں ہوں، پانی کا انتظام ہو اور وہاں بجلی کا مراعات ہو دوسری تیسری۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ابراہیمی بنو، میرے محبوب کی اتباع کرنا چاہتے ہو تو پھر جس میرے پیغمبر اور میرے پیارے کے نظریات و کردار کو میرے محبوب نے اپنایا ہے تم بھی اسے اپناؤ۔ اللہ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی کے حکم پر میں حاضر ہوا، میں مریض ہوں، آپ سے عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ کافی عرصہ طبیعت خراب رہی، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ آپ میں سے بھی ہر جگہ اللہ پاک نے یہ سلسلہ رکھا ہے، اور یہ بیماری صرف عوام کے لیے نہیں، ڈاکٹر بھی بیمار ہوتے ہیں، حکیم بھی بیمار ہوتے ہیں، اور یقین جانیے وہ دوائیاں اور وہ چیزیں جن پر ڈاکٹروں کو بھی اعتماد ہوتا ہے بسا اوقات ڈاکٹروں کا بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ صحت ملے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور اس صحت کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ نماز پڑھو، اللہ نے جو فرائض تم پہ رکھے ہیں ان فرائض کو پورا کرو، مسجد میں اللہ کے گھر میں آنا نصیب ہو جائے، پھر نماز اور یہ عبادات اپناؤ۔ ہمارے شہر میں تو ماحول یہ ہے کہ ہم 1 منٹ بھی اوپر نہیں جانے دیتے۔ آپ کا تو ٹائم ہو چکا ہے، ہماری سوچ تو کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہاں الحمدللہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے، اور میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہر کسی کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائے، دنیا میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ہر بندہ اپنی ضروریات لیے بیٹھا ہے۔